سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم آمین یا رب العالمین۔ حضرات ابھی یہ نور الانوار میں سے دو تین پڑھنے سے پہلے میں صرف جو ابھی اس میں ہی آ رہی ہے وہ شروط بیان کر دوں کہ جو خبر واحد کے قبول کی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پچھلی دفعہ ہم نے جو شرط اول دیکھی تھی اور وہ شرط اول مجمع علیہ ہے، ویسے ہاں اس کی تطبیقات میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ وہ شرط اول کیا تھی اس کو ہم نے تفصیل سے دیکھا تھا، اور یہ بھی دیکھا تھا کہ سلف میں اس کی اصل ہے کہ نہیں، اور سیدنا عمر اور سیدہ عائشہ کے واقعات اور احادیث سے یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ سلف میں اس کی اصل موجود ہے۔ اور امام شاطبی علیہ الرحمہ نے بھی فرمایا تھا کہ سلف میں وہ اصل کیا ہے؟ حدیث کو قرآن کی قطعیت پر پیش کیا جائے گا، خبر واحد کو قرآن کی قطعیت پر، اس کو عرض کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عرض الخبر الواحد۔ سنت کی بات نہیں ہو رہی جو متواترہ ہے، کس کی بات ہو رہی ہے؟ خبر واحد کی بات ہو رہی ہے۔ اس کو کہاں پیش کیا جائے گا؟ علی قطعی القرآن۔ تو قطعی القرآن کیا ہوگا؟ کیا ہے قطعی القرآن؟ قرآن کا مطلق بھی قطعی ہے، قرآن کا عام بھی قطعی ہے، قرآن کا خاص بھی قطعی ہے۔ تو اگر قرآن کا عام قطعی ہوگا تو تخصیص اس کی خبر واحد سے نہیں ہو سکے گی، اس کو احسن محمل پر معمول کرنے میں یہ بات ہم دیکھ چکے ہیں آگے چلتے ہیں، یاد ہے نا پچھلی دفعہ یہ ہو گیا۔ دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ سنت ثابتہ کے مخالف نہ ہو۔ سنت ثابتہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت کہ جو ظاہر و باہر ہو چکی ہے، سنت مشہورہ ہے، سب اہل غیرے کے علم میں آ چکی ہے، بات واضح۔ وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ثابتہ ہے، سنت ثابتہ۔ اب گویا سنت ثابتہ جو ہے وہ کیا خبر واحد کے طریقے پر منتقل ہو رہی ہوگی؟ اگر خبر واحد کے طریقے پر منتقل ہو تو سنت ثابتہ نہیں ہوگی نا۔ سنت ثابتہ کے اندر مفہوم کیا ہے؟ اس کی قطعیت کا ہے، تو وہ قطعیت کا مفہوم آئے گا ہی اس وقت جب وہ علی طریق الاحاد نقل نہیں ہوگی، بات واضح۔ اب مثال جیسے علماء نے اس کی دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی روایات میں مسح کی توقیت ثابت ہے۔ مسح کیا ہے؟ کہ بھئی آپ نے خفین پر جو موزے ہیں ان پر مسح کرنا ہے، تو آپ اگر مسافر ہیں تو 3 دن 3 راتیں، اور اگر آپ کون ہیں؟ مقیم ہیں، تو 1 دن 1 رات۔ یعنی 1 دن کب سے شروع ہوتا ہے؟ جب آپ نے مسح کیا، اس کے یعنی آپ نے پاؤں دھوئے، جرابیں پہنی، جب سے وضو ٹوٹے گا اس وقت سے شروع ہوگا نا۔ یہ نہیں کہ وضو کرنے سے شروع ہو جائے گا۔ آپ نے ظہر کی نماز میں پاؤں دھوئے ہیں، موزے پہن لیے، مغرب تک آپ کا وضو ابھی چل رہا ہے، تو مغرب کے بعد پہلا دن شروع ہوگا جب آپ کا وضو ٹوٹے گا۔ تو یہ توقیت کہتے ہیں سنت ثابتہ کے طور پہ، کثرت اقوال السلف اور صحابہ سے ثابت ہے۔ لیکن اس کے مخالف احادیث موجود ہیں، وہ بھی صحیح ہے۔ اس میں سے ایک حدیث ابی عمارہ کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کی کوئی توقیت نہیں ہے۔ بعض کو کہا بھی ہے اس پر کہ کوئی توقیت نہیں، جتنا مرضی پہنے رہو، یعنی موزے جو ہیں وہ پہنے رکھو، مطلب 1 مہینہ پہنے رکھو۔ تو آپ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، خبر واحد ہے، اس کی صحت ہو سکتی ہے، لیکن ہم نے کس پر پیش کریں گے؟ ہم اس کو سنت ثابتہ پر پیش کریں گے، تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ اس کو قبول، اس میں اب کیا کیا جا رہا ہے؟ ایک دلیل کو دوسرے پر ترجیح دی جا رہی ہے، اور وہ دلیل کیا ہے؟ قوی ہے۔ یہ بات واضح کہہ رہے ہیں۔ اس شرط پر جو ہے وہ ائمہ احناف متفق ہیں۔ اس کی ایک مثال ہے، ایک اور مثال، وہ مثال یہ ہے کہ سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عمن اشترى التمر بالرطب۔ بھئی پوچھا اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی شخص خریدتا ہے تمر کو رطب کے بدلے، ٹھیک ہے، اچھا برابری کی بنیاد پر خرید رہا ہے۔ وہ پاؤنڈ ہونے کی بات ہے کہ وضو خریدی، یا بھی جب پہنی آپ نے جی جی، تو پاؤنڈ ہو کے یا وضو پورا کرنا؟ نہیں، وضو کر کے پاؤں دھو گے، یعنی وضو میں جو پاؤں دھوئے، ہاں خالی پاؤنڈ ہوئے والی بات نہیں، ہاں خالی پاؤں۔ بس احناف کے ہاں یہ گنجائش ہے، اس میں مالکیہ کا اختلاف ہے۔ نہیں، گنجائش یہ ہے کہ بس آپ نے بالفرض پاؤں دھوئے، پہلے پاؤں دھو لیا آپ نے اور موزے پہن لیے، اس کے بعد آپ نے باقی وضو مکمل کر لیا، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ نے پہنے تو اس وقت آپ کا وضو نہیں تھا، لیکن آپ نے کیا کیا؟ پاؤں، آپ وضو کا ارادہ کر چکے ہیں، پاؤں دھو لیے پہلے۔ ترتیب چونکہ فرض نہیں تھی، ترتیب کیا نہیں تھی؟ فرض نہیں تھی۔ کچھ وہ کہا کہ ہاں ترتیب فرض ہے، تو وہ کہیں گے ایسے تو نہیں ہوگا، یہ تھوڑی کہ پہلے پاؤں آپ نے دھو لیے تو اس کے بعد موزے پہن لیے، نہیں، ابھی تو ترتیب کے ساتھ پہنچیں گے تو دھوئیے بس۔ بس اصل طریقہ کیا ہے؟ پورا وضو کریں، اس کے بعد موزے پہن لیں۔
تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ تمر اور رطب، بس فرق کیا ہے کہ تمر خشک ہے، رطب جو ہے وہ ذرا یعنی پک گئی ہے، تمر پوری پک گئی ہے، رطب ابھی کچی ہے کچھ، ٹھیک ہے، اس کے اندر نمی زیادہ ہے، نمی زیادہ ہے، اس کو خرید لیا جائے یعنی برابری کی بنیاد پہ. تو آپ سے میں فرق پوچھا کہ اینقص الرطب اذا یبس، جب یہ خشک ہوتی ہے تو کم ہو جاتی ہے، کچھ بدل اس کا کم ہوتا ہے. تو قالوا نعم، کہا کہ ہو جاتا ہے. فنہا عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. بات منع فرمایا. احناف نے کیا فرمایا؟ مطلب یہ تھا کہ حدیث کے مقابلے میں احناف نے کچھ فرمایا. مراد یہ کہ اس حدیث کو کیا معمول کیا انہوں نے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ کے رسول سے جو سنت ثابت ہے وہ ہے کہ بھئی وزن برابر ہونا چاہیے حال اشترا میں، چاہے دونوں خشک ہو، چاہے ایک خشک ہو ایک تر ہو، قطع نظر اس کے. صحیح روایات، متواتر روایات کیا موجود ہے؟ وزن بھی وزن ہے نا، روایات نقل بھی کی گئی ہے، یہ سنت ثابتہ ہے. تو ہم اس کو پیش نظر رکھیں گے. اگر یہ بات پیش نظر رکھی جائے کہ ہر ایک کو دیکھا جائے کہ بعد میں اس کا وزن کتنا کم ہو، تو بہت مشکل پڑ جائے گی چیزوں میں. ایسا ہی ہے نا. تو ہم سنت ثابتہ کیا ہے بھائی، چیز کو وزن کرتے وقت دیکھا جائے گا، خرید و فروخت کرتے وقت پیش نظر رکھا جائے گا کہ ان کا وزن برابر ہے. اگر ایک ہی جنس میں سے ہیں جیسے تمر اور تمر، تو خرید و فروخت ہو جائے گی، ہاتھ ایک ہاتھ دو، ایک ہاتھ لو. بعد میں وزن کم ہوتا ہے زیادہ، ہم اس کو پیش نظر نہیں رکھیں گے. تو ہم نے اس خبر واحد پر کس کو ترجیح دی ہے؟ سنت پر. کس سنت کو ترجیح دی ہے؟ ہاں، سنت جو خبر واحد سے ثابت ہے اس پر ترجیح دی ہے، سنت ثابت ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو اس میں بھی ترجیح دلیل اعلیٰ دلیل ہے. اسی طریقے پر ایک اور حدیث ہے، اس کی بھی مثال سن لیں. یہ ہم یہاں بھی پڑھیں گے، ادھر بھی انہوں نے مثال نقل کی بھی ہے. وہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فیصلہ کیا، کس بنیاد پہ؟ دیکھیں، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، یہ قاعدہ ہے نا اپنے حدیث، یہ مشہور حدیث ہے، یہ سنت ثابتہ ہے احناف کے طریقے پر کہ کوئی دعویٰ کرے گا تو بینہ کس کے ذمہ ہے؟ دعویٰ کرنے والے. اور جو من انکر ہے، اگر یہ بینہ لے کر نہیں آتا تو اس کے لیے کیا کافی ہے؟ یمین. یعنی مثال کے طور پہ میں آپ پہ دعویٰ کرتا ہوں کہ آپ نے 10 روپے دینے ہیں میرے، تو پہلے میرے سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے پاس دلیل ہے؟ میں نے کہا میرے پاس تو کوئی نہیں ہے. اب قاضی آپ سے کیا کہے گا؟ آپ قسم اٹھا لیں. اگر آپ قسم اٹھا لیتے ہیں تو بس میرا دعویٰ جو ہے وہ باطل ہو جائے گا. بات واضح. اب جو میں نے گواہ لے کر آنا ہے بینہ، وہ کیا ہے؟ وہ 2 گواہ ہونے چاہیے. اگر میں نے آپ پر دعویٰ کیا ہے کہ بھئی آپ نے میرے سے 10 روپے لیے تھے، تو 2 گواہوں کو تو لانا پڑے گا. یہ جو قواعد ہیں یہ سنت ثابتہ کے طور پہ ثابت ہے. یہ جو حدیث ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ اگلی مثال میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں بھی دی گئی ہے اصول ثابتہ. ایک ہے سنت ثابتہ، ایک ہے اصول ثابت، دونوں میں فرق ہے تھوڑا سا، وہ میں عرض کروں گا. تو اب ایک حدیث آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا بالشاہد والیمین. قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قضیۃ بالشاہد والیمین، کہ آپ کے پاس ایک قضیہ ہے، آپ نے کہا گواہی لاؤ. اس نے کہا میرے پاس تو ایک گواہ ہے. تو آپ نے فرمایا اچھا چلو تم قسم اٹھا لو. یعنی اب قسم کس کو اٹھانے سے کہا ہے؟ انکار کرنے والے کو نہیں، مدعی کو کہا کہ قسم اٹھا لو. تو اب آپ نے ایک قسم کو اس کے ایک گواہ کے مانند کر دیا. بات بات ہے. تو کہا کہ ہم اس حدیث پر کس کو ترجیح دے رہے ہیں؟ سنت ثابتہ کو. اس کی وجہ ابھی آگے آئے گی کہ بھائی وہ فرماتے ہیں، اصول ثابتہ میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قضائے خاصہ ہے نا، کیونکہ یہ ایک تو ہے کہ آپ نے جو بلاغ کیا ہے جو ہم دیکھ رہے تھے وہ تو وہی ہے، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. اس میں یہ نہیں کہا کہ والیمین علی المدعی، نہیں کہا نا کہیں. تو قضائے خاصہ جو ہوتے ہیں نا اس کے ملابسات ہوتے ہیں، اس کے مخصصات ہوتے ہیں. مخصصات اور ملابسات کا کیا مطلب ہے؟ خاص ظروف میں اللہ کے رسول نے ایک جزوی استثناء فرمایا ہوگا. ہم حدیث کا انکار نہیں کر رہے، لیکن کئی دفعہ حدیث میں ہمیں وہ تمام ملابسات اور ظروف اور احوال نہیں پہنچتے نا، تو ہم اس حدیث کو عموم کا درجہ نہیں دیں گے، کیونکہ عموم تو حاصل ہے کسے؟ سنت ثابتہ اور اصل کلی کو. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ عموم کسے حاصل ہے؟ اصل ثابتہ اور اصل کلی اور سنت ثابتہ کو. یہ ایک جزوی واقعہ ہے.
تو جزوی واقعے کو جز ہی پر ہم دیکھیں گے کہ یہ کوئی خاص ظرف ہوگا جس میں آپ نے یہ فیصلہ جاری فرمایا، اس میں عموم نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قضایا چاہے صحیح حدیث سے ہیں، اگر وہ آپ ہی کے بیان کردہ اصول کلیہ اور سنت ثابتہ سے ٹکرا رہے ہیں تو ہم کیا محمول کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو؟ کسی ظرف خاص کی وجہ سے آپ نے وہ فیصلہ ارشاد فرمایا تھا، تو پھر ہم اس میں سے کیا اس سے قاعدہ اخذ نہیں کریں گے، عموم اخذ نہیں کریں گے. جب عموم اخذ نہیں کریں گے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی اچھا آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، ایک گواہ تو قصد اٹھاؤ، نہیں، یہ تو آپ نے عموم اخذ کر لیا بس. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم نے سنت ثابتہ کو کس پر ترجیح دی ہے؟ جیسے امام مالک کریں گے، وہ یہاں سنت ثابتہ سے مراد کیا لیں گے؟ عمل اہل مدینہ لیں گے، تو خبر واحد پر اس کو ترجیح دے دیں گے کہ وہ ہمارے ہاں سنت ثابتہ. تو سنت ثابتہ ان کے طریقے پہ جیسے عمل اہل مدینہ، وہ بھی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. عمل اہل مدینہ حجت نہیں ہے، ان کے خیال میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل متواتر ہے. تو ہم اس کو ایک جزوی حدیث پر جو کسی خاص محل میں ظاہر ہوئی ہوگی اس پر ترجیح کس کو دے رہے ہیں؟ عمل اہل مدینہ یا سنت ثابتہ. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو حناف کہتے ہیں ہماری اصل کیا ہے، خبر واحد کو ہم قبول کرتے ہیں، لیکن اگر ٹکراؤ ہو جائے اور ہم محمول نہ کر سکیں کسی احسن محمل پر تو ترجیح کا فائدہ تو یہی ہے کہ جو زیادہ قوی دلیل ہے اس کو ہلکی دلیل پر ترجیح دے دیں گے. تو زیادہ قوی دلیل کیا ہے؟ سنت ثابتہ. یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ اچھا، شرط ثالث کیا ہے؟ شرط ثالث ہے وہ قواعد کلیہ سے نہ ٹکراتی ہے. یہ بھی سنت ثابتہ کے معنی میں ہے، لیکن سنت ثابتہ میں تو ہم ایک حدیث ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں جو اللہ کے رسول سے مشہور ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرق پیش نظر رکھیے گا. یعنی البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر ایک حدیث ہے. اسی طرح جو پہلی مثال ہم نے دیکھی تھی کھجور والی، اس میں بھی مخالف شے کیا تھی؟ حدیث، التمر بالتمر، وہ جو پوری حدیث ہے. تو سنت ثابتہ ہے گویا حدیث یا مشہور ہے یا متواتر ہے. قواعد کلیہ کس کو کہتے ہیں؟ قواعد کلیہ ہیں جس میں نصوص شریعہ کا استقراء کر کے ایک قاعدہ مستنبط کیا جاتا ہے کہ گویا تمام نصوص شرعیہ اس قاعدے کے اس بات پر جمع ہے. یہ کیا شمار ہوگا؟ مثلا ہم نے پچھلی نشست میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فعل دیکھا کہ انہوں نے ایک حدیث کا انکار نہیں کیا، مطلب توجیہ کی انہوں نے. کس قاعدے کی بنیاد پہ؟ کہ بھئی ہمیں نصوص سے یہ معلوم ہوتا ہے ایک جان دوسری جان کا وزن نہیں اٹھائے گی. یہ جو لا تزر وازرۃ وزر اخرى ہے، یہ کثیر نصوص سے ثابت ہے. یہ قاعدہ کلیہ ہے جو صرف ایک آیت سے نہیں ہے، حدیث سے بھی ہے، امت کے دین کے پورے مزاج سے بھی ہے کہ بھئی کسی پر کسی کا الزام نہیں ہوگا. البراءۃ الاصلیہ، البراءۃ الاصلیہ کیا ہے؟ ایک اصول ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ حدیث اس اصول کے خلاف جا رہی ہے. کس حدیث کے خلاف؟ اس اصول کے خلاف. لا تزر وازرۃ وزر اخرى. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ سننے والوں کو غلطی لگی ہوگی، سننے والوں کو. تو کس بنیاد پہ وہ انکار کر رہی ہیں یا توجیہ کر رہی ہیں؟ قواعد کلیہ. جیسے مثال کے طور پہ قواعد کلیہ کیا تھے؟ ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی اسی نور الانوار میں، حدیث المصرہ پڑھی تھی نا، جس میں یہ ہے کہ بھئی اس کا دودھ روک کے رکھا ہوا ہے، واپس کرنی ہے تو ایک ساتھ امر یہ ساتھ لوٹائی جائے. تو ہم نے احناف نے اس حدیث کو نہیں لیا. کس بنیاد پہ نہیں لیا؟ ایک قاعدہ کلیہ کیا ہے؟ الخراج بالضمان. الخراج، وہ ہم نے اس وقت وضاحت کی تھی، لیکن وہاں بھی حدیث کیوں رد کی جا رہی ہے؟ ایک قاعدہ کلیہ کی مخالفت کی وجہ سے. وہ قاعدہ کلیہ جو ایک نص سے نہیں، یعنی وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ ایک نص کس سے ٹکرا رہی ہے؟ کثیر نصوص سے. وہ قاعدہ کلیہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک نص کثیر نصوص سے ٹکرا رہی ہے. پچھلے اصول میں کیا تھا کہ ایک نص ایک اور نص سے ٹکرا رہی ہے، لیکن وہ نص اشہر ہے. اس میں کیا ہے؟ ایک نص کثیر نصوص سے مستنبط شدہ قواعد کلیہ سے ٹکرانے کی بنا پر ہمارے ہاں مقبول ہے. اس کو احناف کہتے ہیں اصول فقہ کی کتابوں میں قیاس الاصول. یعنی ایک تو قیاس ہے نا جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، وہ تو قیاس ہوتا ہے. ایک ہے قیاس الاصول. اس سے اگر یعنی
بعض علماء نے بڑی عمدہ گفتگو کی ہے کہ غیر احناف جو ہماری اصطلاح نہیں جانتے وہ احناف پر الزام لگاتے ہیں کہ کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہم قیاس پر خبر روایت کو ترجیح دیتے ہیں، اور کبھی کیا کہتے ہیں کہ یہاں ہم نے قیاس کے رد میں حدیث کا انکار کر دیا۔ کہہ رہے ہیں جب احناف کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہاں قیاس کو ترجیح دے رہے ہیں تو قیاس سے مراد قیاس الاصول ہوتا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے کہ ابھی حدیث مسرہ کا ذکر ہوا، اس پر قیاس الاصول کو ترجیح دی گئی ہے، قیاس کو نہیں، قیاس الاصول کو۔ اور جو حدیث قہقہہ ہم نے پڑھی کہ قہقہے سے وضو بھی ٹوٹ گیا، نماز بھی ٹوٹ گئی، سب کچھ، یہ خلاف قیاس ہے لیکن ضعیف حدیث کو اس پر ترجیح دی ہے۔ وہ قیاس اصول کے خلاف نہیں ہے، وہ کس کے خلاف جا رہی تھی؟ قیاس۔ تو ہم نے کس کو ترجیح دی؟ حدیث کو۔ لیکن اگر حدیث قیاس الاصول کے خلاف جائے گی تو قیاس الاصول کو کیوں ترجیح دیں گے؟ اس لیے کہ قیاس اصول اصلا قیاس نہیں ہے، نصوص ہے، یہ دونوں میں فرق ہے۔ ہاں بس وہ کہتے ہیں کہ بھئی جو متقدمین تھے نا، چونکہ وہاں اصطلاحات جیسے منضبط نہیں ہوتی، تو اب وہاں کوئی پڑھے گا تو وہ یہی سمجھے گا۔ اسی لیے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ احناف کی اگر اصطلاحات ہیں متقدمین کی کتابوں میں تو کوئی شافعی آ کے نہیں بتائے گا کہ اس کا کیا مطلب ہے، کوئی اہل حدیث آ کے تھوڑی بتائے گا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ وہ کس سے پوچھی جائے گی؟ وہ احناف ہی کی پوری علمی روایت میں پوچھی جائے گی کہ آپ بتائیں بعد میں آپ کیا ان کا مطلب لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، امام ابو حنیفہ کی ایک عبارت نکال کے دکھائی جاتی ہے، امام ابو یوسف نے یہ کہا ہے، قاضی ابو یوسف نے، امام محمد نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، اور جیسے استدلال چل رہا ہے۔ بالکل بے وقوفانہ سی بات ہے بھائی۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی کوئی ہوا میں تھوڑی کھڑے ہوئے تھے کہیں، وہ ان کے بعد ان کے شاگرد ہیں، شاگردوں کے شاگرد ہیں، شاگردوں کے شاگرد ہیں، پوری روایت انہوں نے سمجھی ہے نا، تو جس طرح ان لوگوں نے سمجھا اس طرح سمجھیں گے، ہم بیٹھ کر نصوص نکال کے خود سمجھتے رہیں گے؟ یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو وہ بتائیں گے کہ بھئی ہم قیاس سے یہاں کیا مراد لے رہے ہیں، قیاس سے ادھر کیا مراد لے رہے ہیں۔ اچھا، جیسے اس کی مثال کیا ہے، بلکہ وہ آگے آ بھی رہی ہے، یعنی کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخرى، ٹھیک ہے؟ تو احناف کہتے ہیں جیسے اس کے خلاف ہمارے خیال میں کچھ احادیث جاتی ہیں، وہ کیا ہے؟ ان ولد الزنا لا يدخل الجنہ، مثلا زنا کی اولاد جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ سمجھ آ گیا؟ تو کہہ کہ اصول کلی سے کیا بات ثابت ہے؟ والدین کی سزا بچوں کو نہیں مل سکتی۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم اس کو کسی اور محمل پہ معمول کریں گے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی تربیت عموماً اللہ کے رسول اغلباً یہ کہہ رہے ہیں کہ اولاد زنا جو ہے وہ ایسے پرورش پائے گی، اس طرح ہوگا، اس طرح ہوگا، تو زیادہ امکان یہ ہے کہ جہنم میں چلے جائیں۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ محض ولد زنا ہونے کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیوں انکار نہیں کر رہا ہے؟ کیوں ایک غیر ظاہر معنی پر کیوں محمول کر رہے ہیں؟ کیونکہ ظاہر معنی کیا ہے؟ ان ولد الزنا کیا ہے؟ ان ولد الزنا لا يدخل الجنہ۔ ظاہر معنی تو یہی ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں داخل ہوگا۔ آپ جو غیر ظاہر معنی پر معمول کر رہے ہیں اس میں تو کوئی لوگ داخل بھی ہو جائیں گے، ایسا ہی ہوگا نا۔ کیوں معمول کیا آپ نے؟ اس لیے کہ اس نص کا جو معارضہ ہے وہ نصوص کثیرہ سے ہو رہا ہے، وہ قواعد کلیہ سے ہو رہا ہے۔ بات واضح ہے؟ اسی طرح وہ دوسری روایت ہے اس کو بھی اسی طرح سمجھا، ان ولد الزنا شر الثلاثہ، ان ولد الزنا شر الثلاثہ، کہ ولد زنا تین میں بدترین ہے۔ تین کون ہے؟ زانی، زانیہ اور ان کی اولاد۔ کہا کہ تین میں بدترین کون ہے؟ ولد الزنا۔ بات واضح ہے؟ اچھا، تو اسی طرح یہاں جیسے ابھی ہم نے پچھلی مثال نقل کی تھی نا البینۃ، یا وہ یہاں بھی آتی ہے، کیونکہ اب یہ حدیث مشہور ہونے کے ساتھ ساتھ یہ قاعدہ کلیہ بھی ہے۔ وہاں آپ اس کو یہاں بھی بتا سکتے ہیں، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ اسی طرح فرماتے ہیں یہ بہت اہم بات ہے، قواعد کلیہ میں عموم ہوتا ہے، حوادث جزیہ میں عموم نہیں ہوتا۔ قواعد کلیہ میں کیا ہوتا ہے؟ عموم۔ حوادث جزئیہ میں یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قضایا اور افعال ہیں ان میں عموم کے لیے ایک الگ دلیل چاہیے ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر وہ کسی قاعدہ اور قاعدہ کلیہ سے ٹکرا گئے، مثال کے طور پہ، یعنی وہ آپ نے سنی ہوگی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے، حضرت جابر بن عبداللہ سے آپ نے ایک خریدا اونٹ،
معلوم ہے نا، وہاں جا کے آپ نے پیسے بھی واپس کر دیا، اونٹ بھی انہیں ہدیہ کر دیا، مشہور بات ہے. لیکن اس میں ہوا یہ کہ حضرت جابر ابن عبداللہ نے اونٹ بھیج دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. شرط یہ لگائی کہ میں مدینہ تک تو اس پہ خود سوار ہو کے جاؤں گا. ٹھیک ہے. تو کہا کہ یہ شرط جو ہمیں قواعد کلیہ ہم تک پہنچے، یہ جو شرط ہے یہ شرط فاسد ہے. کیوں شرط فاسد ہے؟ کیونکہ جب آپ نے ایک شے بیچ دی ہے تو اب اس میں ایسی شرط لگانا جس سے مالک کی کا جو تصرف ہے اس میں وہ محدود ہو جائے. یعنی اصلاً جب آپ نے بیچ دیا تو وہ ان کی شے ہے، وہ کہہ رہے ہیں بیچ تو دیا لیکن سوار نہیں رہوں گا. بات واضح ہے. یہ روایت صحیح ہے، لیکن علماء نے احناف کیا کہتے ہیں، چونکہ یہ قواعد کلیہ کے مخالف ہے تو یہ حادثہ جزئیہ ہے لا عموم لہا. وہی بات جو ابھی میں کر رہا تھا، قواعد کلیہ میں کیا ہوگا؟ عموم. بات کیا کیسے سمجھیں گے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ظرف خاص میں ایک فیصلہ فرمایا تھا، یہ عموم نہیں ہے بس. یہ نہیں حدیث کا انکار نہیں ہوگا، لیکن حدیث کو کیسے سمجھا جا رہا ہے؟ واقعی آپ بھی دیکھیں گے تو قواعد کلیہ تو ہمیشہ کے لیے آپ چھوڑ رہے ہیں، لیکن آپ کے ظروف اور ملامسات اور کئی دفعہ تخصیصات کہتے ہیں وہ ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتے کئی دفعہ، کیونکہ حدیث میں کئی دفعہ سارا سیاق و سباق بیان نہیں کیا جا رہا ہوتا. تو لہذا قواعد کلیہ جس میں عموم حتمی ہے، ایسی احادیث جس میں احتمال خصوص کا ہے کچھ چیزوں کے محذوف ہونے کی وجہ سے، تو ایسی احادیث کو ہم ترجیح تو نہیں دیں گے قواعد کلیہ پر. کس کو ترجیح دیں گے؟ قواعد کلیہ کو دیں گے. اصل میں آ رہی ہے. اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں جیسے ہاں یہ تو وہی بات ہے جو میں بیان کر چکا. مثلا یہاں ایک اصل بیان کی ہوئی ہے، کہتے ہیں کہ بھئی اسی اصل پر نہ ترجیح ہوتی ہے. دو حدیثیں ہیں، ایک میں قاعدہ اور امر ہو، دوسرے میں صرف فعل ہو، تو کس کو ترجیح دیں گے؟ قاعدہ اور امر کو. قول کو فعل پر ترجیح دیں گے کیونکہ فعل کے ملابسات ہو سکتے ہیں، فعل میں عموم نہیں ہوتا. سمپل سی بات ہے. یعنی اصول ترجیح میں سے ایک اصل کیا ہے؟ قاعدہ اور قول کو محض فعل پر ترجیح دی جائے. اسی طرح آپ دیکھیے ایک اور مثال، یہ بھی اہم ہے، یہ بھی اسی بات میں آتی ہے، بس یہ آخری بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، قرآن مجید کی نصوص قطعیہ، مثلا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ سب یہ بتا رہی ہیں کہ نماز اپنے اوقات پر ہوتی ہے. لیکن آپ کو پھر بخاری کی اور سنن ابی داؤد کی اور ترمذی کی حدیثیں ملیں گی، جمع بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین صلاتي العصر والظہر من غیر خوف ولا سفر ولا مطر. اب وہ حدیث بخاری پڑھنے والے تو کھول کے بیٹھ جائیں گے، اللہ کے رسول نے جمع کی، اور وہ پہلی دفعہ ایسے نہیں بتائیں گے کہ شاید علماء نے چھپائی نہیں ہے حدیثیں، نہیں وہ ایسے ہی بتا دیتے ہیں کہ یہ حدیث موجود تھی بخاری میں، جیسے انہوں نے کہیں سے نکال کے دکھا دی اور باقیوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ علماء یہود کی طرح ہاتھ رکھا ہوا تھا، انہوں نے ہاتھ ہٹا کر نیچے سے نکال دی. جیسے ہوا نا علماء یہود یہ کرتے تھے، ہاتھ رکھ دیتے تھے، تو یہ بھی ایسے ہی بیان کرتے ہیں جیسے علماء یہود کی طرح انہوں نے بھی ہاتھ کچھ جگہوں پہ رکھے ہوئے تھے، تو یہ آ گئے اور انہوں نے آ کر جو ہے وہ ہاتھ ہٹایا تو نیچے سے وہ حدیث نکل گئی. بالکل بے وقوفانہ سی بات ہے نا، جیسے وہ حدیثیں کسی نے پڑھی نہیں آج تک، وہ کسی نے سنی نہیں، ان کو اسلام 360 میں سے نظر آ گئی، مطلب ایسے ہی ہے. تو ہاں وہ حدیث کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں جمع کی مدینہ میں. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نہ سفر تھا، نہ خوف تھا، نہ مطر، من غیر سفر ولا خوف ولا مطر. تو کہا کہ دیکھو اس سے ثابت ہو گیا. کیسے دیکھا جائے گا؟ اچھا یہ ذہن میں رکھیے، یہ سب کیا ہے ائمہ اربعہ بھی ان کے ہاں یہ اصول ہے. یہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہ اصل کلی ہے کہ نہیں، لیکن اگر اصل کلی سے ٹکرائے گی حدیث قبول نہیں کی جائے گی، یا اس کو احسن محمل پر معمول کریں گے. بات واضح. احسن محمل کس پر معمول کیا کہ منسوخ ہے، بس عمل نہیں ہو سکتا اس حدیث پر. جو عمل کرے گا وہ ایسے ہی عمل، وہ عمل کیا شمار ہوگا جیسے وہ حضرت موسیٰ کی شریعت پہ عمل کرتا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ حضرت موسیٰ کی شریعت پر حق تھی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن حضرت موسیٰ کی شریعت پر جو آج عمل کرے گا وہ خدا کے حکم پر عمل نہیں کرے گا. تو قاعدہ کلیہ کیا ہے؟ نماز اپنے وقت پر ہی ہوتی ہے بس. بات واضح. نماز کس وقت پر ہوتی ہے؟ اس کے اوقات محدد ہے. وہ حدیث میں بھی ہے کہ آپ نے فرمایا زہر کا اثر پڑھ کے دکھائی نا بخاری مسلم کی حدیث میں، ایک دن پہلے وقت میں پڑھی ایک دن، تو آپ نے بتایا اوقات. اگر آپ اس کے بعد یہ کہیں کہ جمع کر لو تو پھر اوقات کا تو کوئی چکر ہی نہیں رہا نا. من غیر خوف ولا سفر ولا مطر، جمع کر لو. وہی نا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک قاعدہ جزیہ ہے، ایک فعل تھا، اللہ جانتا ہے کہ اس کے ملابسات کیا تھے. یا تو یہ قاعدہ جزیہ ہوگا
اور لا عموم لہا اس طریقے پر آپ بیان کر دیں تو ہمارے اس اصل میں داخل ہو جائے گا، یا آپ کیا کہیں گے امت کا اجماع اس کے نسب پر ہے، بس یہ دو باتیں ہوں گی، حدیث تو موجود ہی رہیں گے۔ تو اسی لیے وہ لوگ جو کہتے ہیں نا، مطلب کل پرسوں بھی کوئی کہہ رہا تھا کلاس میں کہ بخاری کی حدیث میں اس کی مطلب کہ بیوقوفانہ سی باتیں ہوتی ہیں، یعنی اس کے پیچھے کوئی وہ نہیں ہے، سینس نہیں ہوتی۔ بھائی قرآن کی آیت تو آپ نے اس پر عمل نہیں کرنا ہوتا کئی دفعہ، بخاری کا کیا مطلب؟ قرآن کی آیات ہوں گی، آپ عمل نہیں کریں گے، آپ کہیں گے قرآن نے کہا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، اب عمل کریں گے اس پر؟ اور اللہ تعالیٰ فرما کیا رہے ہیں وصیت کس کے لیے کرنی ہے؟ للوالدین والاقربین، جو کرے گا وہ حرام کام کرے گا، لیکن قرآن کی آیت موجود ہے۔ مطلب اگر قاعدہ یہی ہے کہ بخاری کی حدیث پڑھ کے عمل کرنا ہے تو قرآن کی آیت پڑھ کے تو بالاولیٰ عمل کیا جائے گا، تو قرآن کی آیت نہیں ہو سکتی، کیوں وہ نہیں ہو سکتی؟ تو کسی شے کا بخاری میں آ جانا اس بات کی تو کوئی نہیں، بخاری سے پہلے لوگ نمازیں پڑھ رہے تھے، اصل میں مسئلہ یہ تھا، امام بخاری نے تو بخاری بعد میں لکھی ہوگی نا، نمازیں تو پہلے ہی پڑھی جا رہی تھی، تو لہذا وہ تو حدیث کا بیان ہے نا، اب اس میں حدیث کا انکار نہیں ہوتا، لیکن جب آپ اس کو اس پورے فریم میں رکھ کے دیکھتے تو آپ کہتے ہیں قواعد کلیہ جو استقراء کے نتیجے میں شریعت سے ثابت ہوئے ہیں، آپ کہیں گے استقراء تو ناقص ہوتا نہیں، نصوص چونکہ محدود ہے تو استقراء تام ہے، استقراء تام ممکن ہے نا، اگر وہ جس میں آپ نے استقراء کرنا ہے وہ کیا ہو؟ محدود، جیسے اس کمرے میں ہم استقراء کر سکتے ہیں نا، تام بالکل کر سکتے ہیں۔ تو استقراء تام کے نتیجے میں جو دلیل قطعی حاصل ہوئی ہے وہ ہمیشہ کیا رہے گی؟ راجع رہے گی کس پر؟ نص جزئی پر، نص جزئی پر۔ تو یہ قواعد جو ہے، یہ جو حدیث ہے مثلا جمع بین الصلاتین کی، یہ حادثہ جزئیہ ہے، اور اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ قواعد کلیہ۔ ویسے آج بہت زیادہ ٹائم ہو گیا، اور حالانکہ میرا تو خیال تھا کہ آج میں ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ گلا خراب تھا، لیکن قرآن کے ساتھ تین ٹائم حدیث بھی صحیح ہے اور ادھر بھی تو ہو رہا ہے۔ یہ بالکل آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں، جو ایک اصولی کرتے ہیں کہ بہت سے ایسے عذر ہو سکتے ہیں جو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ذاتی عذر ہو، یعنی مثال کے طور پر عبداللہ ابن عباس کیا فرما رہے ہیں؟ من غیر خوف ولا سفر ولا مطر، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں کیا استقراء تام ہے تمام آثار کا؟ سوچنا یہ چاہیے، یعنی کیا اس میں استقراء تام ہے کہ یہی تین عذر ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کوئی اور عذر ہو جو حضرت عبداللہ ابن عباس کے علم میں نہ ہو یا کسی کے علم میں نہ ہو، وہ عذر ہو سکتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہو بالفرض۔ میں صرف احتمال کی دنیا کی بات کر رہا ہوں، ظہر کی نماز کا وقت ہے، آپ نے عصر کے وقت ظہر کی نماز عصر کے وقت جمع کی، ہو سکتا ہے ظہر کے وقت اس وقت آپ پر کوئی وحی نازل ہو رہی ہے، کوئی طویل صورت نازل ہو رہی ہے، آپ گھر میں موجود ہو اور اسی حالت میں وقت گزر گیا ہو، بالفرض احتمال تو ہے نا، کوئی اور عذر ہو، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لہذا یہ جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں اصولیین اس کو کیا کیسے کن الفاظ میں کہتے ہیں؟ حادثہ جزئیہ ہے، اس کے ظروف، اس کے احوال، اس کا بیک گراؤنڈ، اس کے تمام ملابسات ہمیں نہیں معلوم، لہذا ہم کیا کریں گے؟ اس کو عموم پر نہیں محمول کریں گے، اور یہ بالکل درست بات ہے۔ جی اس کے آخر میں ایک بات آتی ہے نا، مجھے پھر یاد نہیں، لیکن کچھ اس طرح کی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کچھ انعامات میں سے ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے ذالک للتخفیف، یعنی فرمایا یہ ان کا اپنا اجتہاد ہے، بس یعنی ان کا اجتہاد ہے، انہوں نے فرمایا شاید اس لیے ہو، اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا، کیونکہ یہ حکایت حال ہے، آپ کا قول بھی نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کچھ فرما رہے ہیں، بلکہ کیا ہے؟ جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین صلاتین من غیر خوف ولا سفر ولا، ویسے بخاری کی حدیث میں شاید صرف من غیر خوف ولا سفر ہے، ترمذی کی حدیث میں شاید مطر کر لیتے ہیں، حدیث نمبر وغیرہ تو مجھے نہیں معلوم۔ دیکھیے آپ نے جو قول کو فعل میں تبدیل کی جائے گی، یہ مخالف ہے قواعد کلیہ میں یا شمار؟ ہاں، یعنی قول جو قاعدہ عامہ کی ہے۔ جی فرمائیے۔ آپ کے نزدیک سفر کی حالت میں موبائل کر سکتے ہیں جماعت؟ وہ تو میرا خیال ہے اس میں کچھ لوگ الگ سے ایک مسئلہ ہے، کچھ گنجائش دیتے ہیں، لیکن عمومی قاعدہ یہی ہے کہ وہ جمع سوری کرنی چاہیے، جمع حقیقی نہیں، لیکن کچھ فقہا احناف میں سے بھی اس کے خاص ظروف میں گنجائش دیتے ہیں، لیکن وہ سفر کی حالت ہے، تو باقی فقہا کے یہاں جیسے سفر کی حالت میں آپ نماز کو جمع کر سکتے ہیں، اس میں وہ ایک اختلافی مسئلہ رہے گا، لیکن یہ مسئلہ ائمہ اربعہ کے ہاں اجماعی رہے گا۔ کون سا مسئلہ؟ حضر میں آپ جمع نہیں کر سکتے، یہ کسی نے سموسہ کھانا ہو تو آپ کھا سکتے ہیں، میں نہیں کھاتا۔ قرآن میں بھی تین یہ بات ہے نماز کی۔
نہیں وہ مطلب 3 ہے 5 ہے وہ تو آپ کے استنباط اور استدلال پر نقل کرتے ہیں، ہم 5 بھی نکال سکتے ہیں. ہاں